بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو سیوریج لائن کے متعلق بتائیں گے۔ جب بھی آپ سیوریج لائن ڈال رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے لیول کیسے سیوریج لائن کا نکالنا ہے، سلوپ آپ نے کتنی دینی ہے سیوریج لائن کے اندر، مینولز آپ نے کس طریقے کے ساتھ بنانے ہیں، اور پائپ جو ہے وہ آپ نے کون سا استعمال کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ میں ہوں طارق عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل TACS۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجئے۔ جب بھی آپ سیوریج لائن کا کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کھدائی کر دینی ہے۔ کھدائی کے بعد جو سب سے اہم کام ہوتا ہے وہ غیر لیول کا، آپ نے لاسٹ آپ کے گھر کا جو سب سے آخر والا جہاں سے آپ نے لائن کو چلانا ہے وہاں سے آپ نے واٹر لیول کے ساتھ نشان لگا دینا ہے، اور جہاں سے آپ نے سیوریج لائن کے اندر اپنی پائپ لائن ڈالنی ہے وہاں تک آپ نے واٹر لیول کے ساتھ نشان لگا کے اس کی میئرمنٹ کر لینی ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے واٹر لیول کے ساتھ دونوں کناروں کے اوپر جو آپ مین لائن ڈال رہے ہوتے ہیں 6 انچ کی، اس کے لیے نشان لگانے ہیں۔ یعنی آپ مکان کے ایک کونے میں سے نشان لگا کے جہاں پہ آپ کا دوسرا مینول ہے وہاں بھی آپ نے نشان لگا دینا ہے، نیچے اینٹ وغیرہ رکھ کے اس کا ٹھیا لگا دینا ہے۔ دونوں سائڈ پہ آپ کے ٹھیے لگ جائیں گے۔ سلوپ آپ نے ہر 10 فٹ کے پیچھے 1 انچ کی سلوپ دینی ہے۔ یعنی اگر آپ کی ٹوٹل لمبائی 50 فٹ ہے تو آپ نے 5 انچ کی سلوپ دینی ہے، 40 فٹ ہے تو 4 انچ کی سلوپ دینی ہے، 30 فٹ ہے تو 3 انچ کی سلوپ آپ نے پائپ کے اندر دینی ہے۔ اس کے بعد جب آپ دونوں کناروں کے اوپر واٹر لیول کے ساتھ نشان لگا چکے ہوں گے تو آپ نے ڈوری باندھ لینی ہے دونوں کناروں کے اوپر، یعنی جدھر جدھر آپ نے نیچے اینٹ کے ٹھیے لگائے ہیں وہاں پہ آپ نے ڈوری باندھ لینی ہے۔ تو پھر درمیان کا جتنا بھی آپ کا حصہ ہے وہاں پہ آپ نے کم فاصلے کے اوپر اینٹیں رکھ کے آپ نے ٹھیے لگا لینے ہیں۔ اس حساب سے اگر آپ ٹھیے لگائیں گے تو آپ کا جو لیول ہے وہ انتہائی اچھا بنے گا۔ پائپ کے اندر بالکل جو ہے کرب نہیں آئے گا، پائپ کسی جگہ سے اونچا یا نیچے نہیں ہو جائے گا، یعنی دباؤ کی وجہ سے وہ پائپ بیٹھے گا نہیں جب آپ نیچے اس طرح کے اینٹ کے ٹھیے لگا لیں گے۔ تو جب آپ اینٹیں لگا لیں گے پھر آپ نے اینٹوں کے ساتھ جو ہے مٹی وغیرہ فکس کر دینی ہے تاکہ اینٹیں اپنی جگہ سے ہلے نہ، یعنی اینٹ اپنی جگہ کے اوپر مضبوط رہے، اور اینٹ ہمیں تھوڑی سی اونچی ہونی چاہیے، جو آپ نے کھدائی کی ہوئی ہے اس کے ساتھ بالکل برابر نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ کی اینٹ اونچی ہوگی تو آپ کا پائپ جو ہے اینٹوں کے اوپر اچھے طریقے کے ساتھ بیٹھ جائے گا، یعنی اس کا پیٹ جو ہے اینٹوں کے ساتھ لگ جائے گا، پائپ نیچے سے خالی ہوگا۔ جب آپ اس کی کورنگ کریں گے تو اس کی کورنگ انتہائی اچھی بنے گی، چاہے وہ آپ ریت کے ساتھ کر رہے ہیں یا RCC کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن جب پائپ نیچے سے خالی ہوگا تو آپ کا جو پائپ ہے اس کے ساتھ جو کورنگ کرنی ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جی۔ اس کے بعد جب آپ کے اینٹ کے ٹھیے لگ جائیں گے آپ نے اس کے اوپر پائپ لائن بچھا دینی ہے، چاہے وہ 5 انچ کی ہے یا 6 انچ کی ہے۔ پھر آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے جہاں جہاں آپ کا پائپ دیواروں کے نیچے سے گزر رہا ہے وہاں پہ آپ نے پیکنگ کر دینی ہے کہ پائپ کی لچک ختم ہو جائے، پائپ بالکل ایک جگہ کے اوپر فکس ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پائپ کو بالکل ہر طریقے کے ہر لحاظ سے چیک کرنا ہے کہ پائپ آپ کا جو ہے اینٹ کا جو آپ نے ٹھیے لگائے ہوئے ہیں ان کے اوپر رکا ہوا ہو، یعنی کہ ان سے اوپر اٹھا ہوا نہ ہو، بلکہ جو ٹھیے آپ نے لگائے ہوئے ہیں بالکل ان کے ساتھ پائپ کا پیٹ لگا ہوا ہے۔ بے شک آپ پائپ کے اوپر ہلکا ہلکا مناسب فاصلے کے اوپر وزن رکھ دیں۔ جب آپ اس طریقے کے ساتھ سب سے پہلے آپ مین لائن کا بچھاؤ کریں گے، مین لائن ڈال دیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے کام کرنا ہے جہاں پہ آپ نے مینولز بنانے ہیں وہاں پہ نیچے آپ نے بجری ڈال دینی ہے پہلے سے۔ پائپ کے سائڈوں کے اوپر بھی بجری ہونی چاہیے، یعنی پائپ کی کورنگ اچھے طریقے سے ہو جائے۔ جدھر جدھر آپ نے مینول بنانا ہے زیادہ مقدار میں نیچے آپ نے بجری ڈال دینی ہے۔ جدھر آپ کا مینول بن رہا ہے، اگر 18 بائی 18 کا مینول ہے تو آپ نے 2 بائی 2 فٹ کی بجری ڈال دینی ہے۔ اگر فٹ بائی فٹ کا مینول بنانا ہے تو آپ 1.5 بائی 1.5 فٹ کی جو ہے آپ نے نیچے بجری ڈال دینی ہے۔ جب اس طرح آپ بجری ڈالیں گے تو آپ کا جو سیپیج کا خطرہ ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ پائپ کے ساتھ جو ہے بجری جو ہے اچھے طریقے کے ساتھ
جو ہے اس کی کورنگ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے مین ہولز بنا دینا ہے، یعنی کہ مین ہولز بنانا کیسے ہے، سب سے اہم چیز ہوتی ہے آپ نے پولیتھین کا استعمال کرنا ہے۔ پولیتھین رکھ لی، جتنے سائز کا آپ نے مین ہول بنانا ہے اتنے سائز پہ آپ نے اینٹیں رکھ دیں، بیچ میں آپ ریت بھر لیں، یعنی کہ اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے پائپ کے ساتھ جو ہے جدھر سے آپ کی لائنیں آ رہی ہیں وہ ٹچ کرنا شروع کر دیں۔ مینول کی برائی پہلے آپ نے نہیں کرنی، پھر جب آپ کا مینول بن چکا ہوگا آپ کی میئرمنٹ بالکل آسانی کے ساتھ ہوتی رہے گی۔ باتھ روم سے جو باہر لائن آ رہی ہے وہ اس مینول کے ساتھ ٹچ کر لیں۔ اگر آپ کا فرسٹ فلور کی طرف آپ نے لائن نکالنی ہے وہ آپ مینول کے ساتھ ٹچ کر لیں، پھر آپ پائپوں کو اس کے ساتھ فکس کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ کے پائپ فکس ہو جائے مینول کے ساتھ، پھر آپ نے اس کے ساتھ کنکریٹ کر دینی ہے، اس کو کور کر دینا ہے۔ تو اس حساب سے جو ہے آپ کی میئرمنٹ اچھی ہو جائے گی۔ جو آپ کا فرسٹ فلور کی سائڈ پہ آپ نکالنا ہے وہ پہلے سے آپ نکال رہے ہیں، جو آپ نے وہاں پہ پی ٹرپ وغیرہ لگانا ہے فرش کا پانی کے لیے وہ لگا لیں۔ اس کے بعد آپ نے مینولز کے ساتھ جو ہے وہ برائی کر دینی ہے۔ جو باتھ رومز کی لائن نکل رہی ہیں وہ بھی مینول کے ساتھ آپ نے ٹچ کر لیں گے۔ آپ کو بار بار جو ہے وہ اس کی جو ہے میئرمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آلریڈی آپ نے مینول کی جگہ پہ اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، مینول کا وہ خاکہ آپ نے تیار کر لیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کرنا کیا ہے، ان کے ساتھ آپ نے بجری ڈال کے اچھے طریقے کے ساتھ نرم مسالے کے ساتھ برائی کر دینی ہے۔ جب آپ پولیتھین کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ ہم نے فوراً اینٹیں نکالنی ہے۔ جب آپ جلدی میں اینٹیں نکالتے ہیں تو آپ کا مینول خراب ہو جاتا ہے۔ آپ پھر دوسرے دن جو ہے آرام کے ساتھ تسلی کے ساتھ جو ہے وہ اینٹیں جدھر آپ نے مینولز بنائے ہوئے ہیں وہاں سے آپ اینٹیں نکال لیں۔ جو آپ مین لائن ڈال رہے ہیں وہ آپ کوشش کیا کریں اچھا پائپ جو ہے اس کے اوپر آپ نے بالکل کمپرومائز نہیں کرنا، یعنی کہ پیور PVC کا استعمال کرنا ہے، مکس پائپ آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنا۔ مین لائن آپ 6 انچ کی ڈالیں، باتھ روم سے جو آپ کی لائنیں نکل رہی ہیں وہ 4 انچ کی ہونی چاہیے، کچن سے جو نکل رہی ہے اس کو بھی آپ 4 انچ کی نکالیں تو زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ جو آپ فرسٹ فلور کے لیے لائن بنانی ہے وہ بھی پہلے سے نیچے آپ سے اس کا جگہ بنا لیں، وہ بھی 4 انچ کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے پھر دوسرے دن جو ہے کرنا یہ ہے کہ مین ہول والی جگہ سے جو آپ نے اینٹیں لگائی ہوئی ہیں ان کو نکال لینا ہے، پولیتھین کو نکال لینا ہے۔ پائپ کے اندر آپ کا اگر کوئی کنکریٹ وغیرہ گھی ہوئی ہے تو اس کو آپ نے صاف کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کی کمروں والی سائڈ سے جو لائنیں گزر رہی تھی، جو جدھر ویٹ آپ کا نہیں پڑ رہا وہاں پہ آپ نے پائپ کے ساتھ ریت کا استعمال کرنا ہے۔ ریت ڈالنے کے بعد آپ نے پانی اس کے اوپر استعمال کر دینا ہے۔ تو وہ جب ریت کے اوپر آپ پانی استعمال کریں گے تو ریت جو ہے پائپ کے ساتھ صحیح اچھے طریقے کے ساتھ کورنگ کر لے گی، پائپ کو اچھے طریقے کے ساتھ اس کی ریت کے ساتھ پکڑ ہو جائے گی، پھر آپ نے اس کے اوپر فلنگ کر دینی ہے۔ جو ایریا آپ کا کار پورچ وغیرہ کا بن رہا ہوتا ہے، جو اوپن ایریا ہے وہاں پہ آپ نے پھٹے لگا کے اس کی برائی کر دینی ہے۔ اس طریقے کے ساتھ اگر آپ بنائیں گے تو اچھا بنے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔